اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینے میں اب تمام مؤمنین کی خدمت میں اعیاد شعبانیہ کی مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ نہایت ہی بابرکت مہینہ ہے اور حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے میلاد مسعود کے دن آج ہم آپ سے مخاطب ہیں اور اس ماہ شعبان کی فضیلت کے اعتبار سے کچھ گفتگو کریں گے، کچھ اعمال کا تذکرہ کریں گے جو اس ماہ شعبان میں انجام دینے چاہیے۔ لہٰذا سب سے پہلے اس مہینے کی فضیلت سے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نورانی حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ لہٰذا شعبان چونکہ رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، لہٰذا امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی وہ روایت کہ جو اس مہینے کی رحمت کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہے، اس روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ اور یہ روایت مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو کتاب رجب، شعبان اور رمضان 3 مہینوں کی فضیلت سے متعلق اور اعمال سے متعلق جو کتاب تحریر کی ہے، اس کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے شیعہ حدیثی منابع میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا دخل شہر شعبان فتحت ابواب السماء، جب شعبان کا مہینہ آغاز ہو جاتا ہے تو خداوند متعال آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ونزلت الرحمت، اور خداوند متعال کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں یقیناً مؤمنین کے ذہنوں میں یہ سوال تو ابھرے گا کہ باقی مہینوں میں خداوند متعال کی رحمت نازل نہیں ہوتی ہے؟ جیسے ہم نے گزشتہ ماہ رجب المرجب کے مہینے میں رجب المرجب کی فضیلت سے متعلق بہت تفصیل سے گفتگو کی، دعاؤں کا تذکرہ کیا جو ماہ رجب المرجب میں قراءت کی جانے چاہیے، یا اسی طرح رمضان المبارک خود اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ تو اس حدیث میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کہ فتحت ابواب السماء، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی پہلے کے آسمان کے دروازے بند تھے، اور پھر فرمایا ونزلت الرحمت، یعنی اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یعنی کیا پہلے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی تھی؟ تو عزیزان محترم، ایسی روایات میں جب ایسے کلمات بیان کیے جاتے ہیں تو وہ وسعت رحمت واسعہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یعنی درست ہے کہ باقی مہینوں میں بھی اللہ کی رحمت کے جو نزول ہے وہ جاری ہے، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، لیکن یہ شعبان کو خصوصیت حاصل ہے کہ جو رحمت الہیہ واسعہ شعبان میں نازل ہونا ہے وہ رجب میں نہیں ہے، اور جو رجب سے متعلق ہے وہ شعبان میں نہیں ہے۔ لہٰذا دقت فرمائیں، یہ احادیث ایک خاص عرفان الہی کو ہمارے سامنے بیان کرنا چاہتی ہیں۔ لہٰذا شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں دست بے دعا ہو، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے، تو حضرت امام زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی یہ روایت ہے کہ الدعاء فی شعبان لا یرد، کہ شعبان المعظم کے مہینے میں انسان جو دعا کرتا ہے تو یہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، خداوند متعال اس دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ اور پہلے ہم بیان کر چکے آپ کی خدمت میں کہ خداوند متعال کبھی کسی انسان مؤمن کی یا غیر مؤمن کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ خداوند متعال اس قدر رحمت واسعہ رکھتا ہے کہ جب بیان ہوا کہ وہ ان افراد کو جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، ان افراد کو جو حتیٰ اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے جب ان کے لیے بند نہیں ہیں، تو جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کا عرفان رکھتے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ ان کی دعا مستجاب نہ ہو؟ لہٰذا مومن کی دعا یقیناً مستجاب ہوتی ہے، لیکن اس دعا کا وہ جو مومن کی زندگی میں ثمر ظاہر نہیں ہوتا، یعنی مومن نے جس مقصد کے لیے دعا کی تھی وہ دعا اس کی زندگی میں ظاہر نہیں ہوتی ہے،
تو وہ یہ تصور کرتا ہے کہ شاید اس کی دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے اور وہ شفا یاب نہیں ہوتا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی دعا قبول نہیں ہے۔ ایک شخص صاحب اولاد نہیں ہے، اولاد کے حصول کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی دعا مستجاب نہیں ہوئی ہے، چونکہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، دعا مستجاب ہوتی ہے، لیکن خداوند متعال اس دعا میں حکمت و مصلحت کو مد نظر رکھتا ہے۔ بعض دعا جو انسان اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے اور وہ انسان کے لیے مصلحت نہیں رکھتی، خدا اس کے نعم البدل انسان کو عطا کرتا ہے، چونکہ اس نے اللہ سے تقاضا کیا ہے۔ اللہ اسے خالی نہیں لوٹانا چاہتا، لیکن جو مانگ رہا ہے وہ اس کے ضرر میں ہے، اس کے نقصان میں ہے، لہٰذا خداوند متعال متبادل چیز کا انتظام کرتا ہے اس دنیا میں جو اس کو عطا کر دی جائے تاکہ اس کی وہ دعا رد نہ کہلائی جائے، یا پھر خداوند متعال اس دعا کو اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، یعنی وہ چیز جو اس نے اس دنیا میں مانگی ہے خداوند متعال وہی چیز یا اس سے بہتر چیز اسے آخرت میں عطا کرتا ہے، اور یہ حکمت الہیہ ہے، مصلحت الہیہ ہے، رحمت الہیہ ہے، اس کے اندر جو پوشیدہ ہے اس سے انسان غافل نہ ہو۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ شعبان کا مہینہ فضیلت کا مہینہ ہے۔ اس شعبان میں جو آیات ہیں ان آیات کو نہایت ہی جو ہے وہ مومنین کو خاص اہتمام کے ساتھ منانا چاہیے۔ جیسے آپ مشاہدہ فرمائیں کہ کربلا کا انتظام خداوند متعال نے شعبان میں کیا، اور منتقم کربلا کا انتظام بھی خداوند متعال نے شعبان میں کیا۔ آپ مشاہدہ فرمائیں سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ولادت باسعادت ماہ شعبان میں ہے، حضرت قمر بنی ہاشم کی ولادت باسعادت ماہ شعبان میں ہے، حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین کے میلاد مسعود ماہ شعبان میں ہے، حضرت علی اکبر کا میلاد مسعود ماہ شعبان میں ہے، اور پھر منتقم خون سید الشہداء منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کا میلاد مسعود بھی ماہ شعبان میں ہے۔ لہذا مومنین اس ماہ شعبان کی جو عظمت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ماہ شعبان کے جو ان میلاد ہیں ان میلاد کا خاص اہتمام فرمائیں، اور بطور خاص اس شعبان المعظم میں مومنین اس بات پر بھی متوجہ رہیں کہ وہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے معارف پر توجہ کریں۔ اس شعبان کے مہینے میں حضرت امام زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے معارف پر توجہ کی جائے اس شعبان کے مہینے میں، حضرت امام زما اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت حاصل کی جائے، ان کے ظہور کے لیے انسان جو ہے وہ اپنی کاوشوں کو تیز سے تیز تر کرنے کی کوشش کرے، حضرت کے ظہور کی دعا میں انسان جو ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ رغبت کا اظہار کرے۔ ہر وہ کام کہ جو انسان کی معرفت کے زینوں کو طے کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے، انسان کو وہ کام کرنا چاہیے، اور ہر وہ چیز جو معرفت میں اضافے کا باعث بنے انسان عارف اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یہ عرفان کا لازمہ ہے۔ جس قدر انسان کے وجود میں معرفت کے زینے طے ہوتے جائیں گے اور انسان معرفت کے میدان میں بلندیوں کی منازل کو طے کرتا جائے گا، وہ جھکتا جائے گا، خداوند متعال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا جائے گا، خداوند متعال کی نعمات، احسانات، الطاف پر خداوند متعال کا شاکر رہے گا، شکر گزار رہے گا۔ اور یہ خداوند متعال کی خاص عنایات ہے کہ اس نے بندوں کو ایسی حجج الہیہ سے نوازا ہے کہ جو اسے اللہ کی طرف لے جا رہی ہیں۔ لہٰذا بندوں کو ان حجج الہیہ سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور جو یہ پیغام الہی لے کر آئے ہیں اس پیغام الہی سے انسان جو ہے وہ آشنا ہو، اس پیغام کو سیکھے، اس پیغام کو سمجھے اور پھر آگے قدم بڑھائے۔ لہٰذا آتے ہیں موضوع کی طرف کہ شعبان المعظم میں دو طرح کے اعمال بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک اعمال جنہیں اعمال مشترک کہا جاتا ہے، یعنی مکمل شعبان کے مہینے، چاہے وہ اول شعبان ہے، چاہے وہ 29 یا 30 شعبان ہے، انسان مومن ان اعمال کو مکمل ماہ شعبان کے اندر انجام دے۔ لہٰذا پہلا عمل جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر انسان 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اور استغفار کے کلمات یہ ہیں کہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ،
میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ لہٰذا اس استغفار کو انسان روزانہ 70 مرتبہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ اب یہ کس وقت کیا جائے، یہاں وقت اس کے لیے معین نہیں ہے۔ ظاہراً انسان شعبان المعظم کا جو دن ہے وہ دن میں کسی وقت بھی، کسی بھی پہر بھی اس استغفار کو انجام دے سکتا ہے، لیکن بہترین وقت وہی سحر کا وقت ہے، وہی تہجد کا وقت ہے، وہی نماز فجر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ اوقات بہترین لمحات ہیں کہ جن میں خداوند متعال کے نفحہ قدسیہ جو ہے وہ زیادہ انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں زیادہ فیض حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا جس قدر انسان ان لمحات نورانیہ کے اندر جو ہے وہ اللہ کے باب پر دستک دے، خداوند متعال اس انسان کے لیے دروازوں کو کھول دے گا۔ لہٰذا بہترین وقت جو دوسری روایات کو ضمیمہ کر کے معلوم ہو تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سحر کا وقت، تہجد کا وقت بہترین وقت ہے، لیکن انسان اگر اس ٹائم یہ 70 مرتبہ استغفار نہیں کر سکتا تو جب اسے وقت ملے وہ یہ 70 مرتبہ استغفار کو انجام دے۔ دوسرا عمل پھر 70 مرتبہ استغفار ہے، لیکن اس کے کلمات جو ہیں وہ متفاوت ہیں۔ مثلا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار جو ہے یہ بھی 70 مرتبہ انسان ہر روز ماہ شعبان المعظم میں انجام دے، یہ بھی بیان ہوا ہے۔ البتہ یہاں روایت میں یہ مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ هو الرحمن الرحیم الحی القیوم، یہ کلمات میں تقدم و تأخر موجود ہے، یعنی دونوں طرح سے ہمیں یہ جملے ملتے ہیں، یعنی الرحمن الرحیم الحی القیوم یا برعکس الحی القیوم الرحمن الرحیم واتوب الیہ، اس طرح سے بھی ہے۔ تو یہ دونوں انداز میں، جس انداز میں بھی انسان کا جو توجہ انسان کی جس طرف چلی جائے اور جس طرف انسان جو ہے وہ رغبت اختیار کرے جن کلمات سے، ان کلمات کے ذریعے انسان خداوند متعال کو مخاطب ہو اور خداوند متعال سے گفتگو کرے۔ پھر روایات میں یہ بات ماہ شعبان المعظم سے متعلق معلوم ہوتی ہے کہ یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ذکر الہی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ماہ شعبان کے اندر جو ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں جس قدر استغفار کر سکتا ہے، جس قدر دعا کر سکتا ہے، جس قدر مناجات کر سکتا ہے، وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں اللہ سے ہم کلام ہو۔ لہٰذا یہ ذریعے ہیں، یہ راستے ہیں، یہ طرق ہیں جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے بیان کیے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا جو بہترین راستہ ہے وہ حضرات ائمہ معصومین اور حضرات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہیں کہ ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، یہ کلمات پڑھ لیتے ہیں، یہ بات اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، تو ہمارا بیان کرنا اور اہل بیت کا بیان کرنا بینہما بعد بعید، بہت فاصلہ ہے ان کے درمیان۔ وہ ہستیاں جو ہیں وہ صاحبان عصمت ہیں، وہ ہستیاں خداوند متعال کی حجت ہیں، انہوں نے اللہ سے جو کلام کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے وہ قطعی ہے، وہ یقینی ہے۔ لہٰذا انسان یقینیات کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات سے فیضیاب ہوتے ہوئے انسان ان الفاظ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، چاہے وہ صلوات کے کلمات ہیں، چاہے وہ مناجات کے اور استغفار کے کلمات ہیں یا دعائیہ کلمات ہیں۔ لہٰذا روایات میں یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ جو ماہ رمضان شعبان المعظم میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو گویا دوسرے مہینوں میں 70,000 مرتبہ اگر انسان استغفار کرے تو یہ 70 استغفار اس کے مساوی ہے۔ یعنی میں اگر عام مہینے میں 70,000 مرتبہ ایک دن میں استغفار کرتا ہوں اور یہی جملے بیان کرتا ہوں استغفر اللہ و اسألہ توبہ والے، تو یہ میں نے 70,000 مرتبہ عام دنوں میں، جیسے محرم کا مہینہ ہے، جیسے ذی حج کا مہینہ ہے، تو میں نے وہاں 70,000 مرتبہ کہے ہیں، لیکن شعبان میں صرف 70 مرتبہ کہے ہیں، تو ان کا جو رتبہ ہے وہ دونوں کا آپس میں مساوی ہے۔ یعنی شعبان المعظم میں 70 مرتبہ استغفار کرنے پر خداوند متعال 70,000 جو استغفار ہے اس کا انسان کو رتبہ، درجہ اور مقام عطا کرے گا۔ لہٰذا ہم بیان کر چکے کہ اللہ کی طرف سفر کرنے کا جو انسان کا
طریقہ ہے جو انسان کی طرف اللہ کی طرف قدم بڑھا رہا انسان، تو خداوند متعال نے بہانے دیے ہیں، خداوند متعال نے راستے دیے ہیں، خداوند متعال نے انسان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، بلندیوں کی طرف لانے کے لیے خداوند متعال نے طرق بیان کیے ہیں، اور جو انسان ان راستوں سے، ان طرق سے، ان ذرائع سے اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، وہ جلد اپنی منزل مراد اور منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی 70 مرتبہ استغفار کرے تو 70,000 خداوند متعال عطا کرتا ہے۔ تو یعنی آپ ایسے تصور کریں کہ انسان، چونکہ ہم اسے محسوس انداز میں جلدی جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں۔ مثلا انسان یہ تصور کرے کہ ایک جو ہے وہ بہت بلند قسم کا پہاڑ ہے کہ جس کے اوپر انسان نے چڑھنا ہے اور کوہنوردی کرنا ہے، اور اس کے اوپر سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو اگر وہ لاکھوں کے اعتبار سے سیڑھیاں وہاں پر موجود ہیں، تو آپ ایسے کہیں کہ میں اگر عام دنوں میں 70 سیڑھیوں پر قدم رکھوں گا، ایک دن میں میری توان اور وسعت اتنی ہے کہ میں 70 سیڑھیوں پر جو ہے وہ قدم بڑھا کر اوپر چڑھ سکتا ہوں، صعود کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہو اور اس میں مجھے ایک اللہ خاص قسم کی پاور عطا کرتا ہے، ایک خاص قسم کی انرجی عطا کرتا ہے کہ میں عام مہینوں میں صرف 70 سیڑھیاں بمشکل طے کر سکتا ہوں، لیکن اگر شعبان کا مہینہ ہو تو وہ پاور، جو پاور الہیہ مجھے عطا کر دی گئی ہے، تو اس روحانی قدرت اور طاقت کے نتیجے میں ایک ہی دن میں 70,000 سیڑھیاں طے کر سکتا ہوں۔ تو یقینی بات ہے کہ انسان کے لیے اس انداز میں اس بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ کہاں سے انسان فرش سے اٹھے گا تو کیسے ایک ہی لمحے میں عرش تک پہنچنے کا انتظام خداوند متعال نے انسان کے لیے انجام دیا ہے۔ بس خداوند متعال انسان کو اپنی بارگاہ میں اپنی طرف صعود کروانے میں، اپنی طرف بلانے میں ایسے ہی بہانے پیش کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر تیسرا عمل اس بابرکت مہینے میں صدقہ دینا ہے۔ ولو انسان جو ہے وہ ایک آدھی کھجور اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دے تو خداوند متعال اسے بھی جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے، اسے بھی قبول کرتا ہے، اور خداوند متعال اس شخص کو کہ جو اللہ کی بارگاہ میں شعبان المعظم کے مہینے میں صدقہ دے رہا ہے، اللہ اس کے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ بس کہاں آدھی کھجور دینا، وہ کھجور جو انسان نے ممکن ہے خود استعمال کر لی ہو، آدھی کھجور کھا لی اور آدھی بچ گئی، اس کو انسان نے رکھ دیا، ضرورت نہیں تھی۔ اب وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت نہیں ہے، آدھی ہے، بطور معمول ہمارے گھروں میں ایسی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن خداوند متعال اس آدھی کھجور کو بھی جو خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دی گئی ہو، اللہ اسے رد نہیں کرتا، بلکہ اس کے بدلے میں بھی خداوند متعال اس انسان پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، خداوند متعال کس قدر کریم ہے، کس قدر عظیم ہے۔ انسان اگر ان چیزوں کی طرف توجہ فرمائے تو انسان خود بخود اس ذات کا عاشق ہو جائے گا کہ کیسے وہ ذات مجھے اپنی بارگاہ میں بلاتی ہے، اور بلانے کے لیے کیسے کیسے بہانے میرے سامنے رکھتی ہے کہ تم آدھی کھجور جس میں کوئی رغبت نہیں رکھتا ہے، یعنی انسان کے گھر میں اگر کھجور پڑی ہے اور میں اس کو آدھا کر لیتا ہوں اپنے دانتوں سے اور آدھی کھا کر دوبارہ اس کو پلیٹ میں یا بالٹی میں یا سبد میں یا کہیں بھی جہاں کھجوریں پڑی ہوتی ہیں وہاں رکھ دیتا ہوں، تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں وہ چیز جسے انسان نے منہ لگا لیا ہو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اب کسی نے اس کو جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں جھوٹا کر دیا ہے، لہٰذا ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، ہم اس میں رغبت نہیں رکھتے ہیں، ہم اس میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ اگر اس نے جس نے کھائی تھی وہ دوبارہ اس کو کھا لے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہمارے ہاں معاشرے میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو وہ چیز جو ردی میں جانے کے قابل ہے ہمارے معاشرے میں، اگر اسے بھی کوئی شخص اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دے دیتا ہے تو اللہ اسے بھی قبول کر لیتا ہے، اور اس صدقے کے عوض میں اس صدقہ دینے والے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا۔ تو بس کس قدر کریم ہے، انسان متوجہ ہو اور اسی توجہ سے، اسی نقطے پر اگر انسان توجہ کر لے کہ خداوند متعال کس قدر کریم ہے، انسان بیدار ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے، اور اسی توجہ کے بلبوتے پر انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سفر کرتا ہے، صعود کرتا ہے، آگے قدم بڑھاتا ہے، رغبت سے قدم بڑھاتا ہے۔ لہٰذا شعبان المعظم کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں، جو اس مہینے میں روزے رکھنا بہت اہمیت کا حامل عمل ہے،
اور یہ بھی مشترکہ اعمال میں سے ایک نہایت ہی اہم عمل شمار ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ شخص اپنے صحابی سے سوال کرتے ہیں کہ شعبان کے روزوں سے غافل کیوں ہو؟ راوی کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، آپ مجھے بتائیے کہ شعبان کے روزوں کے بارے میں کیا اجر و ثواب ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس روزے کی جزا جنت ہے، یعنی انسان اللہ کی بارگاہ میں جنت نعیم اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ماہ شعبان کے روزوں سے غفلت نہ کرے اور اس عظیم مہینے میں وہ روزہ رکھے۔ اب راوی نے جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ اس مہینے کے بہترین اعمال میں سے کون سا عمل ہے؟ تو حضرت نے پھر وہی فرمایا کہ اس مہینے کا بہترین عمل صدقہ دینا ہے اور استغفار کرنا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص جو شعبان میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دیتا ہے تو اللہ اس صدقے میں رشد اور ترقی عطا کرتا ہے۔ جیسے انسان کے گھر میں ایک اونٹ ہے اور وہ اونٹ کو پرورش کرتا ہے اللہ کے لیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو قربانی کرے گا، تو خداوند متعال اس اونٹ کو قیامت کے دن رشد و نمو کی حالت میں انسان کو پلٹا دے گا، لوٹا دے گا۔ یعنی اس کو اس انداز میں اگر آپ کہیں کہ ایک چھوٹا سا اونٹ ہے، اس کو انسان نے پالا ہے، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دیا ہے، تو قیامت کے دن خداوند متعال کوہ احد جتنا اس کو بڑا ایک اونٹ عطا کر دے گا۔ تو انسان ذہن میں جو اس کی چیز آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اتنا بڑا اونٹ وہ وہاں کیا کرے گا؟ وہاں تو انسان میں ایسی کوئی طلب نہیں ہے کہ اس کا گوشت کھائے گا اس انداز میں جیسے آج کل کے معاشرے میں اونٹ کی قربانی کی جاتی ہے، نہر کیا جاتا ہے اس کو اور اس کے گوشت کو لذت سے انسان تناول کرتا ہے۔ تو قیامت میں اس قسم کی تو لذات انسان جو ہے وہ حاصل نہیں کرے گا، یعنی گوشت کھائے گا لیکن اس انداز میں نہیں ہے کہ اپنی پرورش کر کے اپنا اونٹ ذبح کر کے اس کو پھر مسالے لگا کر جیسے ہم یہاں زحمت کرتے ہیں اور کوئی خوراک تیار کرتے ہیں کھانے کے لیے، وہاں تو ایسے نہیں ہے۔ وہاں تو انسان نے ارادہ کرنا ہے تو اس کے لیے چیز مہیا ہو جانی ہے۔ مثلا انسان مرغ بریان کا ارادہ کرتا ہے، انسان لذیذ کباب شدہ اونٹ کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے لیے جو اس دنیا میں مقدمات انسان کو فراہم کرنا پڑتے ہیں وہ اس عالم آخرت میں تو ایسے نہیں ہیں۔ ہمیں یہاں بازار سے مارکیٹ سے یا گوشت لانا پڑتا ہے یا اونٹ کو خرید کے لانا پڑتا ہے یا مرغ کو لے کر آنا پڑتا ہے، اس کے گوشت کو دھونا پڑتا ہے، اس میں مسالے لگانا پڑتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا تام جھام کرنا پڑتا ہے اس کی تیاری میں، اور پھر انسان وہ وقت آتا ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر اس کو تناول کرتا ہے۔ بس اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس غذا کو تیار کرنے میں انسان کے لیے 5 گھنٹے 10 گھنٹے کا وقت درکار ہے، لیکن وہاں قیامت کے دن تو ایسا نہیں ہے۔ وہاں انسان نے ارادہ کرنا ہے اور اس ارادے کے ساتھ وہ چیز انسان کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے گی، حاضر ہو جائے گی۔ تو یہاں پر یہ روایات کے مثلا انسان یہاں اونٹ پرورش کرے تو وہاں اسے ایک رشد اور نمو کی حالت میں اللہ پلٹا دے گا، یہاں اس کا ظاہری معنی یہ ہے لیکن اس کی حقیقت کے پیچھے معانی کچھ اور ہیں۔ یعنی خداوند متعال اسے وہاں عالم آخرت میں جنت میں وہ درجات عطا کرے گا جو رشد اور نمو کی حالت میں ہوں گے، کہ گویا کہ انسان اس اونٹ کے اگر ایک قد کو مشاہدہ کرے تمثیل کے طور پر کہ اگر اس کا قد جو ہے وہ 10 انچ ہے یا 12 انچ ہے یا اتنے ہے، تو وہاں قیامت کے دن یہ کوہ احد جتنا انسان کو بڑا جو ہے وہ ملے گا۔ تو بس معلوم ہوا کہ یہاں قلیل ہے لیکن وہاں خداوند متعال کی بارگاہ میں اس کا رشد، اس کی ترقی اور اس کی نمو پہاڑ جتنی ہوگی۔ بس یہ ایک درجے کی طرف اشارہ ہے، یہ ایک بلندی کی طرف اشارہ ہے، یہ ایک مقام عظمیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اس دنیا میں قلیل دیتا ہے، وہاں کثیر حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا چوتھا عمل جو اس ماہ شعبان المعظم میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے وہ اس مہینے میں 1000 مرتبہ ذکر کرنا ہے، اور وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ یہ ذکر 1000 مرتبہ انسان روزانہ اگر کرے، چونکہ اس میں جو ہے وہ وقت اور ٹائم پیریڈ بیان نہیں کیا گیا ہے، مثلا آپ اس ذکر کو تفکیک بھی کر سکتے ہیں، تقسیم بھی کر سکتے ہیں پورے مہینے کے اندر، اور ہر روز مثلا ایک تعداد میں آپ اس ذکر کو انجام دیں، ایسے بھی کیا جا سکتا ہے جب اس کا وہ معین نہیں کیا گیا کہ فی مجلس واحد یا
مجالس شتا یہ تو بیان نہیں کیا گیا، تو جب نہیں کیا گیا تو انسان اس کو تقسیم بھی کر سکتا ہے کہ میں نے 1000 دفعہ ماہ شعبان میں مکمل کرنا ہے تو پورے مہینے میں اس کو تقسیم کر دوں، یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کہے ہر روز میں 1000 دفعہ اس ذکر کو اگر انجام دوں۔ یہ در واقع وہ افراد کے جو ایسی چیزوں میں رغبت رکھتے ہیں، زیادہ تجارت کرنا چاہتے ہیں، زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، زیادہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ایسے افراد کے لیے یہ چیزیں مفید ہوتی ہیں، جو جمع تفریق کا کام کرتے ہیں کہ میں اگر 1000 دفعہ جو ہے وہ ایک مہینے میں انجام دوں تو میرے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت لکھی جائے گی، لیکن اگر میں ہر روز 1000 مرتبہ اس ذکر کو انجام دوں تو ہر روز کے بدلے میں 1000 سال کی عبادت لکھی جائے گی۔ تو اگر 30 مہینے ہیں، 30 دن ہیں شعبان کے، یا 29 دن ہیں، تو میں اگر 29 دنوں میں 29,000 مرتبہ یا 30 دنوں میں 30,000 مرتبہ اس ذکر کو کروں گا تو کیلکولیشن کریں کہ ہر ذکر کے مطلب میں 1000 سال کی عبادت ہے، تو پھر وہاں کتنی عبادت جو ہے وہ میرے نامہ اعمال میں مکتوب ہوگی، جبکہ میری زندگی اس دنیا میں 50 سال ہے، 60 سال ہے۔ تو یہ ایک معنوی قرب اور معنوی درجے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جب ایسے اعمال کرتا ہے تو خداوند متعال کی بارگاہ میں اسے رشد اور نمو اور ترقی حاصل ہوتی ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت اور ماہ شعبان کے انہی اعمال کے بارے میں ابھی ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، مزید تفصیل کے ساتھ آئندہ درس میں گفتگو کریں گے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال اس ماہ شعبان کی رحمتوں برکتوں سے ہمیں فیضیاب ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بالخصوص وہ مؤمنین کہ جو اس ماہ شعبان المعظم میں اہتمام کرتے ہیں معارف الہیہ کے حصول کے لیے، خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہم بھی ماہ شعبان المعظم میں یہاں اسلام آباد میں اپنے ایک بانی کے ہاں موجود ہیں، محترم سید محمد شاہ صاحب ایڈوکیٹ ہیں، خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ انہوں نے یہاں درسوں کا اہتمام کیا ہے مختلف مساجد میں۔ خداوند متعال ان کی توفیقات میں، ان کے خاندان کی، ان کے اہل و عیال کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔